اب باقاعدہ تقریر کے لیے ایک عالم دین کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ ان کا رشتہ تعلیم و تعلم سے ہے۔ ون چینل پہ برابر ان کی تقاریر آپ سنتے رہتے ہیں، اور دوسری علمی خدمات عالم دین کے ذریعے سے آپ کے سامنے آشکار ہوتی رہتی ہیں۔ کسی شاعر کا ایک بند آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی۔ پوری توجہ سے سنیے گا۔ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل کے زر و مال بھی ہیں وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، جاہل ہے تو حیوا کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقے بھی سلیقے سے کرے گا۔ عالم ہے تو فاقے بھی سلیقے سے کرے گا۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کی روشنی میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب، اسلامک اسکالر اینڈ ٹیچر، جامعہ امیر المومنین ممبئی سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علمی اور نورانی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں عالی جناب مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب۔ معزز صدر جلسہ اور تمام مہمانان گرامی قدر، تمام اس یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلاب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت محدود ہے اور مجھے گفتگو آپ کے سامنے طویل نہیں کرنی ہے، لیکن یہ ایک امتیاز ہے کہ جو اس نشست کو اور اس جلسے کو حاصل ہے، علی گڑھ یونیورسٹی ہے کہ جس کی ابتدا ہی میں مولا کا نام ہے، شہر علی گڑھ ہے جس کی ابتدا میں مولا کا نام ہے، علی ڈے منایا جا رہا ہے جس کی ابتدا میں مولا کا نام ہے، اور اس وقت وہ تمام عاشقان علی بیٹھے ہیں کہ جن کے دلوں میں علی کی محبت جلوہ فگن ہے۔ تو اب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے جو رسالت مآب نے یہ بات فرمائی ہے کہ ذکر علی عبادہ، تو جب مسلسل علی علی ہو رہا ہے تو مسلسل عبادت ہو رہی ہے۔ اور شاید یہ 72واں جلسہ جو آپ کے درمیان علی ڈے کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، شاید کربلا بھی ہم سے یہی چاہ رہی ہے کہ ہم سب علی علی کریں۔ میں آپ کی خدمت میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک، مولا کی فضیلت سے متعلق، دوسرا مولا کی سیرت سے متعلق جملہ، تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ان بزرگان کی اجازت سے، ان اپنے چھوٹے بھائیوں، چھوٹے بچوں سے۔ یہ تینوں باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ اگر فضائل نہ بیان کیے جائیں تو عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اگر سیرت بیان نہ کی جائے تو عمل صحیح نہیں ہوگا، اگر اپنے جوانوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے گفتگو نہ کی جائے تو اخلاق نہیں سنورے گا، اور اگر یہ تینوں جمع نہیں ہو تو انسان کامل نہیں ہوگا۔ میں یہ تینوں باتیں اس لیے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ ہم سبھی مل کر امیر المؤمنین کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خود کو انسان کامل بنا سکیں۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کائنات میں واحد شخصیت اور اکیلی شخصیت حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد،
آپ کی وہ ذات گرامی قدر کہ جنہوں نے اس کائنات کو نہ صرف یہ کہ علم کی روشنی دیا بلکہ انسانوں کو نجات کا ذریعہ، نجات کا راستہ دکھایا۔ آپ کی حیات طیبہ میں کچھ ایسی شخصیتیں نمایاں طور پر سامنے آئیں کہ جنہوں نے حضور اکرم سے نہ صرف یہ کہ درس لیا، حضور اکرم سے سیکھا، بلکہ رسالت مآب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو اللہ نے فضیلت دی تھی اس بنا پر سرکار رسالت مآب کا نفس قرار پائے، اور وہ ذات ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی۔ میں اصل موضوع تک آپ کو لے کے آ گیا۔ دنیا میں جتنے افراد بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ان افراد میں کوئی نہ کوئی ایک خاصیت ضرور ہوتی ہے، لیکن بالکل اس کے سامنے آنے والی صفت سے وہ خود کو دور کر لیتے ہیں خود بخود۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک انسان ہے جو بہت بہادر ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس کا سارا زور اس کے بازوؤں میں انگلیوں سے اوپر تک رہے گا، انگلیاں اس کی قلم تک لے کر جائیں اور قلم اٹھے اور کاغذ پر کچھ لکھے، یہ اس کے اندر یہ جذبہ نہیں پایا جائے گا۔ ایک انسان کہ جس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ بہترین عبادت گزار اللہ کا بن جائے تو خود بخود وہ دنیا سے دور ہو جائے گا، حکومت کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک وہ انسان کہ جس کا عالم یہ ہو کہ بے پناہ گریا کرتا ہو جب اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، تو جب مجمع میں لوگوں کے بیچ بیٹھا ہو تو پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دکھائی دے گی۔ یہ متضاد صفتیں ہیں جو انسان کے اندر ایک ساتھ نہیں جمع ہوتی، اور اسی طرح اس کی قس علی ذالک بہت ساری صفتیں ہیں، لیکن اللہ نے جس ذات کو کائنات کے لیے شاہکار بنایا اس ذات امیر المؤمنین کی شان یہی ہے کہ جو صفتیں بقیہ جگہوں پر ایک ایک کر کے دکھائی دیتی ہیں وہ تمام صفتیں مجموعی طور پر مولا کی ذات میں دکھائی دے رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین کی شان میں بزرگان نے جو جملے کہے، میں آپ کی خدمت میں صفی الدین حلی کا وہ جملہ جس کو بڑی اہمیت کے ساتھ شہید مطہری علیہ الرحمت اور رضوان نے بھی لکھا ہے کہ جمعت فی صفاتک الاضداد، اے امیر المؤمنین آپ کی ذات میں جو چیزیں بالکل اپوزٹ وہ سب جمع ہوئی ہیں۔ اس کے لیے جو مثال دی ہے بڑی اہم ہے، فرماتے کہ زاہد حاکم حلیم شجاع، زاہد بھی ہیں حاکم بھی ہیں۔ عام شکل میں ایسا نہیں ہوتا، حکومت مل جانے پر انسان کا زہد ختم ہو جاتا ہے، زاہد بن جانے پر انسان خود کو حکومت سے دور کر لیتا ہے۔ تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے جس وقت لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کو حکومت کرنی ہے، قرآن بند کیا، مسجد سے باہر نکلے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد سے میرا تمہارا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں رہ گیا۔ یہ دنیا کی حکومت کے چاہت میں دن رات گزارنے والوں کی روش ہے، لیکن امیر المؤمنین کی ذات کا عالم یہ ہے جب مسند حکومت پر بیٹھیں گے تو انداز یہ ہوگا کہ کائنات کے ذرے ذرے تک کے لیے عادلانہ روش کو اختیار کرتے ہوئے وہ تمام حقوق کو عطا کریں گے کہ دنیا ششدر رہ جائے گی، اور جب اپنی نجی زندگی میں آ کر زاہدانہ زندگی گزار رہے ہوں تو اتنا مختصر غذا دنیا سے لیں گے کہ محسوس یہ ہوگا کہ یہ کائنات میں وہ انسان ہے کہ جس نے سب سے زیادہ کم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا۔ یہ عجیب کیفیت ہے، لوگ حکومتیں مل جانے کے بعد اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، امیر المؤمنین اپنا گھر نہیں بلکہ امت کا گھر سجا رہے ہیں۔ یہ وہ متضاد صفتیں ہیں امیر المؤمنین کی۔ حلیم شجاع، وہ انسان کہ جو بہادر ہوتا ہے اس کے وہاں برداشت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، جو عمرو ابن عبدود جیسے ظالم کو زمین پر پٹخ دے، یہ شجاعت ہے۔ لیکن مقابل میں اگر گلے میں کسی موقع پر رسیاں بندھ رہی ہیں، اس موقع پر صبر کا مظاہرہ، اور وہی موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پر انسان پہچانا جاتا ہے۔ غیروں نے اس لیے امیر المؤمنین کو مانا، اسی موقع پہ ایک غیر کھڑا ہے
جس موقع پہ گلے میں امیر المؤمنین کے رسیاں دیکھیں، کہتا ہے کہ میں آج اس دین کی حقانیت کو پہچان گیا۔ جب اللہ کے دین کو ضرورت تھی تو میں نے دیکھا کہ انہی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے کسی میں ٹکنے کی مجال نہیں ہے، اور آج جب دین الہی کو صبر کی ضرورت ہے تو صبر کا مظاہرہ اتنا زیادہ ہے کہ گلے میں ریسمان ظلم بندھی ہے لیکن زبان پر کوئی اعتراض کا جملہ نہیں ہے۔ یہ امیر المؤمنین کی ذات ہے، اور یہی وہ فضیلت ہے کہ جو ایک عام انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ فرمایا ناسکن فاتکن، امیر المؤمنین جس موقع کے اوپر تلوار لے کے میدان میں اتر آئیں آپ کی شخصیت بے مثال ہو جاتی ہے، لیکن فاتکن جس موقع پر عبادت کے لیے مصلی پہ آ جائیں تو اب انداز یہ ہے کہ حضور پروردگار میں موجود یہ بندہ پروردگار کچھ اس انداز میں عبادتیں کر رہا ہے کہ اگر پیر میں لگا ہوا تیر بھی نکال لیا جائے تو محسوس نہ ہونے پائے۔ کیا عالم! فرمایا فقیر جواد، کبھی آپ نے یہ دونوں صفتیں ایک ساتھ نہیں دیکھی ہوں گی۔ نادار ہیں، بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن جواد ہیں، عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ یہ عجیب صفت ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ امیر المؤمنین کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہر مانگنے والا امیر المؤمنین ہی کے دروازے پہ آتا تھا۔ یہ امیر المؤمنین کی وہ صفت ہے جو ظاہری طور پہ امیر المؤمنین کے لیے دنیا نے دیکھا کچھ نہیں ہے۔ میں یہی امیر المؤمنین کی فضیلت کے ذریعے سے اس سیرت کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں جو واقعاً دنیا میں بالکل منفرد ہے۔ بس یہیں سے میں دوسرے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ گیا۔ سرکار امیر المؤمنین کی یہ صفت واقعاً منفرد ہے۔ دنیا حکومت مل جانے کے بعد، اقتدار مل جانے کے بعد، اختیارات مل جانے کے بعد سب سے پہلے انہیں خاموش کرتی ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ ایک میجورٹی ہوتی ہے، مقابل میں مائنورٹی ہوتی ہے، اور اس مائنورٹی میں دونوں طرح کے افراد ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب انفرادیت ہے۔ سرکار امیر المؤمنین کے دست مبارک پر بیعت کی ہے پوری امت نے، لیکن ان کے باوجود امیر المؤمنین کی روش کا عالم یہ ہے، انداز یہ ہے کہ جتنا خیال اپنوں کا کیا ہے، جتنا خیال میجورٹی کا کیا ہے، اتنا ہی خیال، بلکہ میں ایک لفظ کہوں آپ بزرگان کی اجازت سے کہ اپنوں سے زیادہ، میجورٹی سے زیادہ مائنورٹی کا خیال کیا ہے، اکثریت سے زیادہ اقلیت کا خیال کیا۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ جن کے پاس ذرا بھی اختیار ہے وہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان جن کو زیادہ تعداد میں دیکھ رہا ہو ان کی باتیں زیادہ قبول کرتا ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں سرکار امیر، جلدی جلدی اپنی باتوں کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مثالیں آپ کی خدمت پہ عرض کروں، آپ محسوس فرمائیں۔ جس موقع کے اوپر اسی شہر کوفہ کی طرف آپ گامزن ہیں، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو مضمون میں آپ حضرات کے تک پہنچنی چاہیے، مضمون کی شکل میں کبھی کسی موقع پہ ضرور آئیں گی آپ کے سامنے، لیکن میں اشارتاً عرض کرتا چلوں، کوفے کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک غیر کہ جس کا تعلق امیر المؤمنین کے دین سے نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، امیر المؤمنین کی حکومت کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ بھی کوفے کے قریب کے علاقے کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ فاصلے تک امیر المؤمنین کا ساتھ رہا، جیسے ہی کوفہ کا راستہ بدل رہا تھا، دوسری طرف جا رہا تھا، وہ اپنی سمت جانا اس کو ہے اور امیر المؤمنین کو کوفے کی طرف آنا ہے، لیکن کچھ دور تک اس کا ساتھ دیتے ہوئے جب امیر المؤمنین آگے بڑھے، اس نے گھبرا کے کہا اے اللہ کے بندے کیا راستہ بھٹک گئے؟ کہا میں راستہ نہیں بھٹکا ہوں، بلکہ جو اتنی دیر تک میں تمہارے ساتھ رہا
اس کا اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ میں کچھ دور تک تمہیں پہنچانے جاؤں، یہ اسلام کی تعلیم کے اوپر میں عمل پیرا ہونے کے لیے تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ جو حاکم ہوتا ہے وہ مصروف ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ کم وقت ہوتا ہے، ساری مصروفیتوں کے باوجود ایک غیر کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے کچھ دور تک اس کے جانے کا جذبہ یہ امیر المؤمنین کی بارگاہ سے ہم سبھی کو یہ درس دے رہا ہے۔ آؤ دیکھو، لوگ اقلیت کو اہمیت نہیں دیتے، امیر المؤمنین گھر تک پہنچانے جانے پہ تیار ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہی سب سے زیادہ عجیب واقعہ جو میرے لیے بھی بڑی زیادہ حیرت کا موقع ہے، جس موقع کے اوپر اسی انبار شہر، عراق کا ایک شہر ہے، اس کو میں چاہوں گا میں اپنے ان دوستوں سے، اپنے ان جوانوں سے اس پر توجہ دیں۔ یہی انبار شہر کہ جس پر ایک شخص تاریخ میں جس کا نام بن عوف عامدی آیا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس نے انبار شہر پر اس زمانے کی شام کی حکومت کے کہنے پر حملہ کیا۔ اس علاقے میں مردوں کے سامانوں کو چھینا، جتنے سامان، گھوڑے چھین لیے، تلواریں چھین لی، سب کچھ ہوا، لیکن ان سب کے درمیان ایک خاتون کے زیورات بھی اس نے چھینے، جبکہ یہ خاتون مسلمان نہیں تھی، یہ مائنورٹیز میں سے تھی۔ اب امیر المؤمنین کا جملہ سنیں، جس موقع کے اوپر کوفے میں، شہر کوفہ میں امیر المؤمنین آ چکے ہیں، آپ کو یہ خبر ملی کہ اس خاتون کو لوٹا گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے۔ جس موقع پہ آپ کو خبر ملی، آپ اپنے بیت الشرف سے اس انداز میں نکلے کہ غصے کا عالم یہ تھا کہ یہ ابا کہ جس کو دونوں طرف دوش پہ ہونا چاہیے، ایک طرف دوش پہ ہے، دوسری طرف زمین پہ خط کھینچتی ہوئی ہے۔ مولا اس جگہ پہنچے کہ جہاں کے اوپر مولا کو مجمع سے خطاب کرنا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مولا نے یہ جملہ نخیلہ پہنچنے کے بعد جملہ فرمائے کہ وَلَقَدْ بَلَغَنِي، غصے کا عالم یہ ہے کہ پورے طیش میں یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ ایک خاتون کے زیورات کو لوٹا گیا ہے، جبکہ یہ خاتون مسلمانوں کے درمیان پناہ گزین کے طور پہ، مائنورٹیز کے طور پہ رہ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس ایک جرم کے مقابل اگر سارے مسلمان نہ صرف یہ کہ گریہ کریں، بلکہ یہ سارے مسلمان موت کی آغوش میں چلے جائیں، تب بھی اس ظلم کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ عجیب ہے، یہ ہے امیر المؤمنین کی سیرت۔ مائنورٹیز میں اگر ایک پر بھی ظلم ہوا ہے، امیر المؤمنین کو برداشت نہیں ہوا۔ مولا جس موقع کے اوپر البتہ یہ حکومت امیر المؤمنین سے قبل کا واقعہ ہے، لیکن سیرت امیر المؤمنین میں شامل ہے۔ آپ نے ایک یہودی کو دیکھا کہ جو بوڑھا ہو چکا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے، پیسہ مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ جب میں جوان تھا تو میں لوگوں کی خدمت کرتا تھا، رقم لیتا تھا، گھر چلتا تھا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ مولا نے اسی موقع پر سفارش کی حکومت سے کہ یہ کل تک ہم سب کی خدمت کر رہا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس لائق نہیں ہے کہ خدمت کرے، اس کی پینشن کو بیت المال سے ادا کیا جائے۔ یہ جو پینشن کا کانسیپٹ آج ہے، یہ امیر المؤمنین نے اپنے زمانے میں شروع کیا تھا۔ میں بس ایک جملہ کہہ کے اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں۔ آج حکومتیں پریشان ہوتی ہیں کہ ان جیل میں رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یہ بزرگان موجود ہیں، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے سب سے پہلے جیل کا نظام شروع کیا ہے، 2 جیل قائم کیے تھے اس شہر کوفہ میں۔ تعجب ہوگا، ایک ظالم، میں نام نہیں لینا چاہتا، جس موقع کے اوپر دنیا سے گیا ہے، 3 لاکھ قیدی اس کے جیل خانے میں موجود تھے۔ امیر المؤمنین 3 بڑی جنگیں اور چھوٹی موٹی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں 4.5 سال کے عرصے میں۔ امیر المؤمنین جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس قید خانے میں نہ جانے کتنے قیدی ہونے چاہیے تھے جو امیر المؤمنین کے دشمن تھے، انہیں ڈالنا چاہیے تھا، نہیں۔ 2 قید خانے قائم کیے تھے امیر المؤمنین نے۔ شہادت کے بعد صرف 1 قیدی تھا، جہاں مقابل میں 3 لاکھ قیدی، یہاں 1 قیدی۔ یہ ہے سیرت امیر المؤمنین۔
اور ہوتا کیا تھا؟ وہ آتا تھا ظالم بن کے، کسی کا سامان لوٹ لیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، ناموس پہ حملہ ہو گیا، اور جب وہ امیر المؤمنین کے قید خانے سے آزاد ہو کے باہر نکلتا تھا وہ قوم کا مصلح بن کے نکلتا تھا۔ یہ ہے امیر المؤمنین کی سیرت۔ اور میں اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں، بس یہیں سے اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اگر دنیا نے امیر المؤمنین کو نہیں پہچانا تو ہمیں پہچانوانا ہے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ یہ قوم امیر المؤمنین کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ میں اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان سب کی بڑی ذمہ داری ہے۔ بقیہ نے صرف علم لیا ہے، لیکن ان جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس لیے ہوئے علم کو قوم تک پہنچائیں۔ یہ روشنی جو دلوں تک پہنچ رہی ہے، یہ اگر پورے سماج تک پہنچ جائے تو نہ جانے کتنی برائیوں سے سماج پاک ہو جائے گا۔ ہم نے امیر المؤمنین کو ابھی نہ پہچانا نہ پہچانوایا۔ ہم نے امیر المؤمنین کی ذات کو صرف اس طرح سے پیش کیا کہ وہ ایک شخصیت تھے، نہیں۔ امیر المؤمنین صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، امیر المؤمنین ایک فکر کا نام ہے۔ اور اگر یہ فکر عام ہو جائے تو آپ یقین جانیں ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا، دنیا بھی ترقی کرے گی۔ وہ 4.5 سال کی حکومت تھی امیر المؤمنین کی شہر کوفہ میں، جس میں کوئی بھوکا نہیں سویا، جس میں کسی بے گھر کو ایسا نہیں ہوا کہ اس کو کچھ ہی دنوں کے بعد گھر نہ مل گیا ہو۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو شادی کے لیے اسباب نہ فراہم ہو پا رہے ہوں، شادی کے اس کے اسباب نہ فراہم کیے گئے۔ کیوں؟ حکومت اسی کا نام ہے، جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا۔ اور عالم یہ ہے کہ اگر اپنا بھی آ جائے، سگا بھائی مانگنے کے لیے آیا ہے، کہ نہیں، جتنا سب کو بیت المال سے ملا ہے تمہیں بھی ملے گا۔ کیوں؟ عادلانہ حکومت کا یہی تقاضا ہوتا ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ علی ڈے اور خود اس علی ڈے میں شرکت کرنا، یہ خود ایک عظیم انسان کے لیے سعادت ہے۔ ہم سبھی اپنی جگہ اپنے اپنے طور پہ اس امیر المؤمنین کو یاد کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس انسانیت کا پرچم دنیا میں بلند کیا، کہ جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہے۔ امیر المؤمنین کی ذات بات پیغمبر، وہ عظیم ذات کہ جنہوں نے اس کائنات کو علم کی روشنی دیا۔ آج میں دیکھ رہا تھا، میں گیا، بڑی عظیم الشان شخصیت کہ جنہوں نے اس علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا۔ البتہ یونیورسٹی بعد میں بنی، لیکن ان کی زحمتیں، ان کی محنتیں، سر سید احمد خان، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ میں گیا، ان کی قبر کے پاس لکھا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ کیوں یہ جملہ لکھا گیا؟ یہ بتانا ہے کہ جو اگلا فقرہ ہے اس کا، تاکہ انسان اس جملے کو سننے کے بعد اگلے فقرے تک آ جائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینۃ والحکمہ، جو چاہتا ہے کہ شہر میں داخل ہو فلیأتھا من بابھا، دروازے سے اندر آنا ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کریں، میں ایک جملہ کہہ کے بس اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، امیر المؤمنین نے جن افراد کو اپنے ہمراہ رکھا، یہ بھی ایک عزت ہے۔ امیر المؤمنین کے سب شاگرد تھے، یہ جتنے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شاگرد تھے، اور امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، یہ سب شاگرد تھے۔ ہمارے بزرگان موجود ہیں، اساتذہ کرام موجود ہیں۔ ہم بھی جس موقع کے اوپر اپنے سے کم عمر کو دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیسے ہو؟ ہم سب کا انداز ہوتا ہے۔ اپنے شاگرد کو کوئی اپنا دوست نہیں کہتا، نہیں پتا آپ نے توجہ دی نہیں دی۔ اپنے شاگردوں کو کوئی اپنا دوست، اپنا صدیق، اپنا صحابی نہیں کہتا۔ یہ صرف اسلام نے عزت دی۔ حضور اکرم نے اپنے شاگردوں کو اپنا صحابی کہا، امیر المؤمنین نے اپنے شاگردوں کو اپنا صحابی قرار دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
یہ خود ایک اخلاق کا پہلو ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم کے بعد امیر المؤمنین کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب پڑھے لکھے تھے۔ بس میں اسی جملے کو مکمل کر کے آپ تک بات کو ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کو علم دیا ہے، مال نہیں بانٹا، علم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مال دے بھی دیتے تو وہ بس کچھ دنوں تک، زیادہ سے زیادہ قبر کے اوپر تک انسان کے کام آ جاتا۔ یہ علم ہے جو انسان کے قبر میں بھی نور بن جاتا ہے، یہ علم ہے جو برزخ کی بھی روشنی بن جاتا ہے، یہ علم ہے کہ جو ایک اگر شمع روشن ہو جائے تو نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سبھی نے اپنی اپنی جگہ پر اس علم کو دنیا تک پھیلایا، نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی شمعیں بڑھتی جائیں گی، روشنی بڑھتی جائے گی، ظلمتیں گھٹتی جائیں گی، اور جب ظلمت گھٹتی ہے تو ظلم بھی مٹتا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔